کسی کو نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں یہ خیال کہاں سے آیا۔ The U.S. will take over the Gaza Strip. سب سے فنی پارٹ یہ ہے کہ بی بی نیتن یاہو اور اسرائیلی ٹیم کو بھی نہیں پتا تھا۔ بی بی نیتن یاہو کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں۔ نریندر مودی جو ہیں پانی میں ڈبکیاں لگائیں اور انہوں نے اشنان کیا بھگوان شکتی کے۔ ان کو دعاؤں کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہندوستانی جو انلیگل امیگرنٹ تھے امریکہ میں، ان کو تو امریکہ کے ملٹری ایئر کرافٹس میں ڈال کے ہندوستان بھیجا گیا ہے۔ کانگریس کے لیڈروں نے کھڑے ہو کے امریکہ کی بڑی مذمت کی ہے۔ اسٹوڈنٹس نے اور کراؤڈز نے شیخ حسینہ اور شیخ مجیب کی جو بلڈنگ تھی اسے انہوں نے گینز کے ذریعے گرا کے ڈیمولش کر دیا۔ جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں سیریس قسم کی شخصیت ہیں، سنجیدہ شخصیت ہیں، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے لطیفے بھی سنائے بہت سے حیران کن۔ پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے ان کو ISI نے بتایا ہوا تھا کہ یہاں پہ ہنسنا جو ہے وہ منع ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو رضامند کر لیا گیا ہے کہ وہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے اس کو ہیڈ کریں گے۔ پشاور کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ثوابی کی جلسے کے حوالے سے اپنا مسل ایکسرسائز کرنا شروع کیا ہے۔ وہ ریلی تو خاصی ان امپریسو ہے پشاور جیسے شہر میں۔ السلام علیکم، دس از موہید پیزادہ ان واشنگٹن DC، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ آج 6 فروری 2025 ہے، جمعرات کا تھرسڈے کا دن ہے، اور واشنگٹن میں اس وقت ایک شدید ٹھنڈ کی لہر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خبر یہ تھی کہ برف باری ہوگی، برف باری نہیں ہوئی، لیکن برطانیہ کی قسم کی ایک بوند بوند ٹپکنے والی بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈ میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ خیر، ڈیولپمنٹس کی طرف چلتے ہیں۔ یوں تو آج کے دن میں، جمعرات کے دن میں، پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا بریک تھرو کیا جب انہوں نے اور باقی اپوزیشن کی لیڈرشپ نے فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب شاہد خاقان عباسی جناب کو، جو پاکستان مسلم لیگ کے اور نواز شریف کے دیرینہ ساتھی رہے ہیں اور 2017 اور 18 میں پاکستان کے پرائم منسٹر رہے، جب نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں پرائم منسٹرشپ سے الگ ہونا پڑا اور ریزائن کرنا پڑا، شاہد خاقان عباسی کو پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے لیڈرز نے کنونس کیا ہے، پرسویڈ کر لیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ایک گرینڈ الائنس کو ہیڈ کریں، اسے لیڈ کریں۔ یہ ایک امپورٹنٹ بریک تھرو ہے جس کی میں تفصیلات آپ سے شیئر کروں گا، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، کیا فیصلے کیے گئے ہیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم ثوابی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جو بہت بڑا جلسہ کرنا ہے، اس کی انتظامی صورتحال ہمارے سامنے کیا نظر آتی ہے، وہاں کس قسم کے چیلنجز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا میں، اس کا بھی میں ایک انالیسس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آپ کو شروع میں وارن کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین، غزہ کے حوالے سے، ہندوستان میں نریندر مودی صاحب کے سامنے کس قسم کا ایک پولیٹیکل چیلنج ہے، اس حوالے سے بنگلہ دیش میں کیا ہوا گزشتہ 24 گھنٹوں میں، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں اور میں شروع انہی سے کروں گا۔ تاہم شروع میں جہاں کہیں سے بھی کروں، سب سے پہلے آپ کو ریمائنڈ کرواؤں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو جوائن نہیں کیا، اسے جوائن کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ ایک انفارمڈ ڈسکورس کے لیے اس یوٹیوب چینل کو جوائن کریں۔ اب چلتے ہیں ڈیولپمنٹس کی طرف۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں، اور فار اے چینج ہم امریکہ سے شروع کر سکتے ہیں، جہاں واشنگٹن کے اندر پچھلے 48 گھنٹوں کے تبصروں کے بعد اور جو چیزیں چھپی ہیں، یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو برین ویو اپنی شیئر کی یا پروپوزل شیئر کیا غزہ کے حوالے سے، وہ انہوں نے کسی سے ڈسکس نہیں کیا ہوا تھا۔ کسی کو نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں یہ خیال کہاں سے آیا۔ The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. پچھلے 48 گھنٹے میں امریکہ کے اور مغرب کے یعنی کراس اٹلانٹک ورلڈ، بحریہ اوقیانوس کے دونوں طرف جو بڑی بڑی پبلیکیشنز ہیں، خواہ وہ پرنٹ پبلیکیشن ہوں یا الیکٹرانک میڈیا ہوں، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کی اتنی بمباری کی ہے کہ بجا کے رکھتی ہے انہوں نے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کی اس وقت ان کی ٹیم کے اس قسم کے حالات تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سوچتے ہوں گے کہ کاش میرے پاس پاکستان کی طرح کا پیکا پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہوتا، میرے پاس پاکستان کی اینٹی ٹیرر ATC کورٹس ہوتی، میرے پاس جاوید رانا، ناصر رانا صاحب کی طرح کے میرے پاس جج ہوتے، میرے پاس پیمرا ہوتا، میرے پاس PTA ہوتا، اور میرے پاس ISI کی ویگو ہوتی کالی،
تو میں ان سارے ایڈیٹوریل بورڈ والے جو بہادر بنتے ہیں ان کو اٹھا لیتا اور اس کے بعد ان سے معافی کی پریس کانفرنسز کراتا. لیکن بدقسمتی سے اس قسم کا کوئی انسٹرومنٹ جو ہے وہ امریکہ کے صدر کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم جو ہے، اس کا جو NSA ہے، اس کی باقی ساری ٹیم جو ہے، وہ مختلف ٹی وی پروگرامز میں جا کے بڑی مشکل سے پریزیڈنٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پریزیڈنٹ کا کوئی بہت برا ارادہ جو ہے وہ نہیں ہے. اب باقی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسکرین کے اوپر آپ کو دکھاؤں کہ مختلف اخبارات کے اداریے خبریں کس قسم کی ہیں، دنیا میں کیا ریئیکشن اور رد عمل ہے. لیکن فائنینشیل ٹائمز جو یورپ کا ایک بہت ہی انفلوئنشل اینڈ اے ویری سیریس پبلیکیشن ہے، FT جسے کہتے ہیں، اس کے ایڈیٹوریل بورڈ نے ایک بہت ہی دھانسو قسم کا ایڈیٹوریل لکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس غازہ کے برین ویو کے حوالے سے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کچھ کہا ہے غازہ کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جوائنٹ پریس کانفرنس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بیبی نیتن یاہو کے ساتھ، دس از ٹو مچ ایون فار ڈونلڈ ٹرمپ. یعنی ان کا مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی بھی قسم کی فضول حرکت اور غیر ذمہ دارانہ حرکت توقع کی جا سکتی ہے. وہ کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ گرین لینڈ کو خریدنے کی بات کر سکتے ہیں، وہ پناما کی کینال پہ فوج کشی کی بات کر سکتے ہیں، وہ جو کچھ انہوں نے کولمبیا اور وینیزویلا میکسیکو کے پریزیڈنٹس کے ساتھ جس رویے سے انہوں نے بات کی ہے وہ سب کچھ ہی عجیب و غریب تھا. لیکن یہ جو حرکت انہوں نے غازہ کی ہے، دس از گروسلی irresponsible، اور یہ شو کرتا ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے امپورٹنٹ جو ملک ہے اس کا لیڈر جو ہے وہ کس حد تک غیر ذمہ دار ہے. اور یہ بات جو انہوں نے کی ہے that tends amount to ethnic cleansing، اس کا مطلب ہے کہ کیا امریکہ فلسطین کے جو 2.2 ملین لوگ ہیں غازہ کے، ان کو زبردستی غازہ سے نکالے گا؟ یہ ایتھنک کلینزنگ ہے، یہ انسانی حقوق کے، انٹرنیشنل لا کے، ہیومن رائٹس کے اور ان تمام چیزوں کے یہ خلاف ہے. یہ انہوں نے فائنینشیل ٹائم میں لکھا ہے. اچھا یہ تو چلیں انہوں نے ہوا، اور اس قسم کا سب تبصرہ ہو رہا ہے جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹ واچ اور جتنی آرگنائزیشنز ہیں ان کے بھی تابڑ توڑ حملے میں اسکرین پہ دکھانے کی آپ کو کوشش کرتا ہوں. لیکن اب سے چند گھنٹے پہلے امریکہ کا بلکہ دنیا کا جو سب سے انفلوئنشل اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی سٹوری چھپی ہے جس کے میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، جس کی ہیڈ لائن کچھ اس قسم کی ہے کہ ان سائڈ ٹرمپس ہیسٹلی ریٹن پروپوزل آن غازہ. یہ سٹوری یہ کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم میں سے کسی کو آخری وقت تک نہیں پتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ غازہ کے حوالے سے یہ بڑی مارنے والے ہیں بیبی نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کے جوائنٹ پریس کانفرنس میں. وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ کسی سے مشورہ نہیں ہوا. امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہے، پینٹاگون، وہاں پہ کوئی مشورہ نہیں ہوا کہ ہم اس قسم کی کوئی چیز سوچ رہے ہیں. جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں مائک والٹس جو ہیں، ان کو نہیں پتا تھا، CIA کو نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا ایڈمنسٹریشن میں. اور یہ بالکل اس طرح کی صورتحال ہے، میں پاکستانی ویورز کے لیے میں آپ کو بتاؤں جو آپ لوگ پاکستان میں ہیں، کہ جس طرح سے جنرل مشرف نے اور ان کے 2-4-2.5 جنرلوں نے اس وقت کارگل کا 1999 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ناردرن لائٹ انفینٹری NLA کے گوریلاز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرنے ہیں اور ہم بہت بڑی ایک بہت زبردست قسم کی بریلینٹ موو کرنے والے ہیں، تو کسی کو نہیں پتا تھا. اب ہندوستان میں بعد میں اس کی بڑی دہائی دی گئی، امریکہ کے اندر بڑی دہائی دی گئی کہ الیکٹڈ پرائم منسٹر بیچارہ جو ہے اس کو نہیں پتا تھا، نواز شریف کو بریف نہیں کیا گیا. پاکستان کی سائڈ پہ یہ المیہ نہیں تھا، بیکاز پرائم منسٹر کو تو پاکستان میں اکثر فوج کچھ بتاتی نہیں ہے. پرائم منسٹر کو کیا پتا ہوتا ہے؟ عمران خان کو بھی کیا پتا تھا کہ اس کو ہٹانے کی کیا سازش کر رہے ہیں. اصل المیہ یہ تھا پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی فوج کو بھی نہیں پتا تھا کہ کارگل کرنے چلے ہیں جنرل صاحب، اور پاکستان کی ایئر فورس کو تو بالکل ہی نہیں پتا تھا، جن کو بعد میں کہا گیا کہ آپ اس میں رول پلے کریں. انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا کہ ہم سے کس نے پوچھا تھا. نیوی کو آف کورس نہیں پتا تھا اور پاکستان کے کو کمانڈرز کو نہیں پتا تھا، صرف جنرل صاحب کو. مزے کی بات تو یہ ہے کہ ISI انٹر سروسز انٹیلیجنس جو ہے، جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو بھی نہیں پتا تھا، بیکاز وہاں پر اس وقت جو ان کا چیف تھا اس کے ساتھ جنرل مشرف کا ٹرسٹ نہیں تھا، وہ نواز شریف نے لگایا ہوا تھا. چنانچہ ISI کو بھی نہیں بتایا گیا اور جنرل مشرف نے یہ سب کچھ خود کرنے کی کوشش کی. اس کا نتیجہ پھر آپ کو پتا ہے کہ بعد میں کیا نکلا. لیکن نیو یارک ٹائمز کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ اس کا سب سے فنی پارٹ یہ ہے کہ بیبی نیتن یاہو اور اسرائیلی ٹیم کو بھی نہیں پتا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس قسم کا کوئی اعلان کرنے والے ہیں. اور بیبی نیتن یاہو کے بھی جو ہیں ہوش اڑ گئے ہیں کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ بنیادی طور پہ کرنا یہاں پہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کلیئر نہیں ہے، یہ 100% کلیئر نہیں ہے. ابھی تو ہم نے اندازہ تو لگا لیا کہ شاید یہ فلسطینیوں کو مار دھاڑ کے صاف کر کے زبردستی وہاں سے نکال کے
یہ جگہ جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کرنی ہے، جیسے کہ اسرائیل کے انتہا پسند جو ہے رائٹ ونگ کو تو بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، ان کا تو عرصے سے یہ پلان تھا، اور انہوں نے تو 7 اکتوبر 2023 کے بعد مسلسل اس قسم کی باتیں کہنی شروع کر دی تھیں کہ ہماری سیکیورٹی کا بہترین حل یہی ہے کہ غازہ کو فلسطینیوں سے صاف کر دیا جائے اور اس کو ایک بیچ اور ریزورٹ کے طور پہ جو ہے وہ ڈیولپ کر دیا جائے. اور انفیکٹ جب حالات بہت خراب نہیں تھے اور جب اسرائیل کا کنٹرول تھا ویسٹ بینک اور غازہ کو، جب ڈی ملٹرائز انہوں نے نہیں کیا تھا، یعنی فارمل اٹانومی نہیں دی تھی، تو اس وقت اسرائیل کے جو ٹورسٹ ہیں وہ سارے آ کے غازہ کے بیچز کے اوپر آ کے بہت خوبصورت کیفیز اور ریسٹورنٹ تھے. اور پھر جب یہاں پر حماس آ گئی تو آہستہ آہستہ وہ پروسیس جو ہے 2007 کے بعد ختم ہو گیا. تو وہ تو انہوں نے بڑی خوشیاں منائی، امریکہ میں بھی انہوں نے بڑی خوشیاں منائی، لیکن اسرائیلی ٹیم کو یہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو امریکہ کے لیے حاصل کر کے اس کو ایک بیچ یا ریزورٹ میں ڈیولپ کر دینا چاہتے ہیں، ایک بہت زبردست خوبصورت جگہ کے اندر لینڈ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا انہوں نے یہ اسرائیل کو دینا ہے. یہ بالکل کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے اس کا کیا کرنے کا انہوں نے سوچ رکھا تھا. ٹھیک، اب یہ آئیڈیاز کہاں سے آئے ہیں؟ یہ آئیڈیاز اب تک یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے داماد جارڈ کشنر جو ہیں، جو خود بھی جو ہیں ویسے اور اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں، یہ ان کے ذہن کی اختراع ہے. اس کے علاوہ جو تیسرے اس میں شخص ہیں وہ اسٹیو وٹکاف ہیں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مڈل ایسٹ کے اسپیشل انوائے تھے، جو گزشتہ کئی دنوں سے وہاں تھے اور واپس آ کے انہوں نے بریف کیا. تو یہ ان 3 لوگوں کو ہی پتا تھا کہ یہ سارا پلان اس کا ہے. اب اس کی جو ریجیکشن ہے وہ بڑی خوفناک ہے. اب تک ڈونلڈ ٹرمپ نے یا امریکہ کی حکومت نے کبھی بھی کوئی چیز کی ہے اس کی اس قسم کی ریجیکشن دیکھنے میں نہیں آئی. اور یہ ریجیکشن مشرق وسطیٰ سے تو آئی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے ویلاگ میں آپ کو دکھا نہیں سکا وہ ہیڈ لائنز وغیرہ. تو یہ ریجیکشن جو ہے یہ آئی تو سعودی عرب سے بھی ہے، یہ آئی تو جارڈن سے بھی ہے، یہ آئی تو ایجپٹ سے بھی ہے، یہ آئی تو متحدہ عرب امارات سے بھی ہے، یہ آئی تو قطر سے بھی ہے، یہ آئی تو عمان سے بھی ہے، یہ آئی تو ہر جگہ سے ہی ہے، اور یہ تو رشیا سے بھی آئی ہے، یہ چین سے بھی آئی ہے. ہندوستان کی کانگریس جو ہے اس نے بھی اس پہ ایک پوزیشن لی ہے. میرا خیال ہے حکومت نے ان کی نہیں لی، نریندر مودی کے، عرب لیگ کی اس پہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. لیکن سب سے اسٹرانگ اس پہ جو ریئیکشن اگر مشرق وسطیٰ کی کسی حکومت کا آیا ہے تو وہ سعودی عرب کا آیا ہے. بیکاز کراؤن پرنس محمد بن سلمان پہلے ہی اپنی شورا کو کہہ چکے تھے بہت مہینے پہلے کہ ہم 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کے بغیر ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی اپروچ نہیں کر سکتے. ان کو ایسا لگا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کی موو اور انیشیٹو کیا ہے جس میں ان کو بالکل ان کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا تھا. سعودیز بہت ہیومیلیٹ ہوئے ہیں، بڑے امبیرس ہوئے ہیں عرب اسٹریٹ کے سامنے، اور 3 دفعہ ان کی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے. باقی تمام ممالک نے شاید 1 دفعہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. سعودی اسٹیٹمنٹ ایز آف ناؤ 3 دفعہ آ چکی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی کرنا ممکن نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان اس کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہو، ڈسپلیسمنٹ کی جائے پیلسٹینز کی، یہ ہمیں بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یورپین یونین نے جوائنٹلی اس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے ایسی کوئی چیز. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کے جو ہیومن رائٹ ونگ ان کا ہے سیکرٹریٹ، وہاں کی سیپریٹ پوزیشنز اس حوالے سے آئی ہیں. اور اسی طرح جو دنیا کی بڑی ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کی میں آپ کو ہیڈ لائنز دکھاتا ہوں، ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی اور ہیومن رائٹ واچ کی، انہوں نے بھی بہت ہی شدید طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے آپ کہیں کوٹا ہے یا مطلب بمباری ان کے اوپر کی. اب یہ ایک اور بھی انٹرسٹنگ پہلو اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز اینڈ اور ادر امریکن پبلیکیشنز کی کہتی ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں ڈیسیجن میکر جو ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ، ان کے داماد جارڈ کشنر اور ان کے تیسرے ساتھی جو ہیں اسٹیو وٹکاف، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں بنیادی طور پہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں. 2 تو نیو یارک کے ہیں، اسٹیو وٹکاف پتہ نہیں کہاں کے ہیں. اور جو بھی ان کی تھنکنگ ہے پوری دنیا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے لینڈ ڈیولپمنٹ کی جا سکتی ہے اور کس طرح سے پلازاز اور اپارٹمنٹ کمپلیکسز اور اس قسم کی چیزیں اور بیچز کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ان ادر ورڈز آپ یہ کہیے کہ اگر ملک ریاض صاحب جو آج کل متحدہ عرب امارات میں ہیں، وہ پاکستان میں تو ان کی قدر ہی نہیں کی گئی. اگر وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ میں ہوتے تو وہ یقینی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے کھڑے ہوتے. ایک طرف ایلون مسک کھڑا ہوتا، دوسری طرف ملک ریاض کھڑے ہوتے، اور جو بھی دنیا میں زمین کے فیصلے کرنے تھے وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس وقت ملک ریاض صاحب سے مشورے اس کے حوالے سے کر رہے ہوتے. ٹرمپ اور جارڈ کشنر اور غازہ کے حوالے سے 2-3 چیزیں پوائنٹس میں اور اس میں ایڈ کر دوں. 2024 کے آخری مہینوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ایوانکا ٹرمپ کے ہسبینڈ جناب جارڈ کشنر صاحب جو ہیں، انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو غازہ کی 5 میل چوڑی اور 25 میل لمبی پٹی ہے، یہ بہت ہی زبردست میڈیٹرینین پٹی ہے، اور اس کا جو حل یہی ہے یہاں کے سارے کانفلکٹ کا کہ اس کو آپ ڈیولپ کر دیں. پوری دنیا کی یہاں پر کیپٹل آ سکتا ہے، بہت خوبصورت یہاں پہ ایک واٹر فرنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتا ہے، اور بہت یہاں پہ کیپٹل جنریشن ہوگی، بہت بزنس ہوگا، بہت ٹورزم ہوگی. ان کے اس ویژن کے اندر یہ جو 22 لاکھ یہاں پر بچے ہیں، یعنی 1 لاکھ تو ویسے یہاں سے دوڑ گئے ہیں،
50,000 کے قریب جاں بحق ہوئے ہیں. جو باقی 22 لاکھ یہاں پہ عرب پیلسٹینین مسلمان بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، یہ کہاں جائیں گے اس کیپٹلزم کے ویژن کے اندر؟ اس کا کوئی ذکر اس واٹر فرنٹ جو ہے خوبصورت بیچ کی تھیوری کے اندر اس کا نہیں ہے. ویسے بھی یہ لوگ جس طرح سے سوچتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنے بم مارے 2,000 پاؤنڈ کے، 1,000 پاؤنڈ کے، یعنی 2,000 کلو گرام، 1,000 کلو گرام یا 500 کے جی ویجی جو بھی تھے، تو اتنا ہماری تو اکانومیز بیٹھ گئی ہیں، بم مار مار کے جہاز ہمارے میلٹ ہو گئے ہیں. یہ اتنے ہڈ درام ہیں کہ یہاں سے چھوڑ کے نہیں گئے. مڈل ایسٹرن آئی ایک سیریس پبلیکیشن ہے آن لائن، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ. فروری 2024 میں ولید ابو ہلال، آئی تھنک ڈاکٹر ولید ابو ہلال، جو ایک اکانومسٹ ہیں جنہوں نے جارڈن کے ساتھ کام کیا اور بھی ملکوں میں، عرب ممالک میں انہوں نے کام کیا پلاننگ کے اندر، ان کا ایک بہت ڈیٹیل پیس چھپا جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. خاصا لمبا طوالت کا یہ پیس ہے، جس میں ولید ابو ہلال نے یہ ایکسپلین کیا کہ اسرائیل کی جو جنگ ہے، اس کا غازہ کے سمندر کے اندر جو گیس ہے، اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور جب تک انہیں یہ گیس ریزروائرز نہیں ملیں گے اسرائیلیوں کو، یہ فلسطینیوں کی اور اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے، اس کی جان جو ہے یہ نہیں چھوڑیں گے. اور اس میں وہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیسے یہ کہانی ویسے تو شروع ہوئی بھی ہے 2000، ویسے تو 1995 سے کہانی شروع ہوئی ہے جب یہ پٹی آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی اور پیلسٹین اتھارٹی کو، ایڈمنسٹریشن کو یہ ٹکڑا ملا تھا زمین کا. لیکن 2000 میں اس کا لائسنس جو تھا ایگریمنٹ میں، وہ برٹش پیٹرولیم BP کو دیا گیا تھا. لیکن مختلف ہیلوں بہانوں سے اسرائیل نے کبھی اس کی پرمیشن دی، کیونکہ اسرائیل کا ملٹری کنٹرول تھا، تو اسرائیل کبھی پرمیشن دیتا تھا، کبھی نہیں دیتا تھا، بیکاز یاد رکھیں کہ پہلے کے ایریاز تھے بھی اسرائیل کی ایکٹیو آکوپیشن میں. جب یہ ایریاز اسرائیل نے چھوڑے تو بھی پرمیشن نہیں دی، یہاں پہ جو ایکسپلوریشن تھی وہ نہیں ہو سکی. اور 2007 کے بعد تو جب حماس نے الیکشن یہاں جیت لیا اور حماس کا ملٹری کنٹرول ہو گیا، تو اسرائیل نے بالکل یہ ایکسپلوریشن نہیں ہونے دی. اس کا ایکسکیوز یہ تھا کہ اگر یہ ایکسپلوریشن کریں گے گیس کی، ان کو مزید ریونیو اور پیسہ جو ہے وہ مل جائے گا اور یہ ہمارے خلاف دہشت گردی کریں گے. اب اگر آپ خود جائیں، میری باتوں پہ ٹرسٹ نہ کریں، آپ گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، وہاں صرف لکھیں غازہ گیس، تو آپ کو بہت سی انفارمیشن جو ہے مل جائے گی وچ ول سبسٹینشیٹ جو کچھ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. لیکن سمنگ اٹ اپ، اس وقت واشنگٹن میں نے سارا چیک کیا ہے، کسی کو کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا یہ کتنا پریکٹیکل ہے. اس کی کہتے ہیں کہ کوئی نہ ورکنگ پیپر ہے، نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، تو آخر اور ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ آپ یہ کیسے کر لیں گے، اور شاید یہ پاسبل نہیں ہے. مطلب انفیکٹ نیو یارک ٹائمز کا تو کہنا ہے کہ ایز آف دی مارننگ آف تھرسڈے یہ پلان اب جو ہے وہ ڈیڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سعودی عربیہ کی جو لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم ٹھنڈے دل سے اس کو ایگزامن کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ بالکل امپریکٹیکل ہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی. اب چلتے ہیں ذرا دیکھیں نریندر مودی صاحب کیا کر رہے ہیں. 5 فروری کو پاکستان کے پڑوسی ملک بڑے بھائی بھارت جو ہیں، وہاں کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی جو ہیں، وہ پریاگراج، جو جس کا پرانا نام الہ آباد ہے، اتر پردیش میں، وہاں پہ پہنچے وہاں کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کے ساتھ. اور وہاں جا کے انہوں نے دریا کے اندر جو سنگم ہے، جس کو سنگم کہتے ہیں، جہاں 3 دریا اکٹھے ملتے ہیں، 2 تو ایکچوئل دریا ہیں، گنگا جمنا، تیسرا ایک امیجنری ریور ہے سرسوتی. وہاں جا کے انہوں نے پانی میں ڈبکیاں لگائیں اور انہوں نے اشنان کیا اور انہوں نے بہت سی دعائیں مانگی کہ بھگوان شکتی دے. اب ویسے تو انہوں نے آنا ہی تھا، ظاہر ہے کہ کمبھ میلہ ہے اور کمبھ میلے میں ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو آ کے یہاں پر دعا مانگنی تھی، عبادت کرنی تھی، یہ تو ظاہر ہے ریچول ان کو کرنا ہی تھا. لیکن اس سٹیج پہ ان کو دعاؤں کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 تاریخ کو ان کی دنیا کے بہت ہی مشکل اور عجیب و غریب آدمی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ایک بہت ہی مشکل قسم کی سمٹ میٹنگ ہونے چلی ہے. میں نے جب پہلے کہا کہ ان کو ایک طرح سے واشنگٹن میں سمن کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو بہت سے لوگوں کو ہندوستان میں بات بڑی بری لگی. میں نے 1-2 کامنٹس دیکھے ٹویٹر کے اوپر بھی، یوٹیوب کے اوپر بھی، کہ لوگوں نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا ہے کہ ان کو سمن کیا گیا ہے. لیکن اس میں ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ 1-2 جہاز تو پہنچے ہیں، میرا خیال 205 ابھی ہندوستانی جو انلیگل امیگرنٹ تھے امریکہ میں، ان کو تو امریکہ کے ملٹری ایئر کرافٹس میں ڈال کے ہندوستان بھیجا گیا ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح سے روپے پیسے کا حساب کرتے ہیں، اس کا بل بھی جو بھیجا جا رہا ہے وہ ہندوستان کو ہی دینا ہوگا. لیکن یہ ہندوستان کے لیے اور نریندر مودی کی حکومت کے لیے ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا پولیٹیکل کرائسس ہوگا. وہ پوچھیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی جو اتھارٹیز ہیں، جو ان کی بارڈر سیکیورٹی ہے اور کسٹم اور امیگریشن والا ہیں، انہوں نے گزشتہ 4 سال میں 2 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی انلیگل امیگرنٹ گرفتار کر کے ڈیٹینشن سینٹرز میں بند کیے ہوئے ہیں، اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز اینڈ ادر امریکن پبلیکیشنز. اور ایسٹیمیشن یہ ہے کہ 7.5 لاکھ غیر قانونی انلیگل انڈین اوریجن امیگرنٹس جو ہیں، جو انڈین سٹیزنز ہیں،
وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں جنہیں ڈیپورٹ کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 7.5 لاکھ تو دور کی بات ہے، اگر ان میں سے 50,000 بھی امریکہ نے ڈیپورٹ کر دیے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو اسے کہتے ہیں ہندوستان کی پالیٹکس کا اور نریندر مودی کی پالیٹکس کا کیا ہوگا۔ یہ بھی میرے ہندوستان میں لوگوں نے ٹھیک طرح سے اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں لگایا کہ یہ کتنا بڑا کرائسس ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں اپارٹ فرام جو ٹیرف بیریئرز ہیں ہندوستان کے اور اپارٹ فرام جو ٹریڈ امبیلنس ہے ہندوستان اور امریکہ کے درمیان میں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کتنا بڑا ٹرمپ کے پاس ٹرمپ کارڈ اس وقت آ چکا ہے نریندر مودی اور ان کی ایڈمنسٹریشن کو دباؤ میں رکھنے کے لیے۔ اب دوسری طرف ان کی اور بھی ڈیمانڈز ہیں کوارڈ کے حوالے سے، جہاں ہندوستان کھل کے ایک ملٹری پوزیشن اختیار نہیں کرتا، تو ابھی خاصا پریشر ہے۔ اچھا، اب اس کا اندازہ لگائیں کہ کسی اور کو بھی ہندوستان میں کوئی دیکھ رہا ہے، اس کو اندازہ ہوا ہے کہ نہیں، لیکن کانگریس پارٹی کو اس کا ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ چیز ایک گولڈ مائن ہے، اس سے کھیلا جا سکتا ہے۔ اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں کانگریس کے لیڈروں نے کھڑے ہو کے امریکہ کی بڑی مذمت کی ہے، اور انہوں نے حکومت کی بھی بڑی مذمت کی ہے کہ نریندر مودی کی حکومت امریکی حکام کے اس ٹریٹمنٹ پہ بالکل خاموش ہے، جس طرح سے ذلت سے ہندوستانی انلیگل امیگرنٹس کو جہازوں میں ڈال کے پابلی ہتھکڑیاں لگائی گئی ہوں گی امریکہ سے بھیجتے ہوئے، تو وہ اس کے اوپر انہوں نے ایک احتجاج کیا ہے، جس کی چھوٹی سی فوٹیج میں دکھا سکتا ہوں، جس میں آپ راہل گاندھی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر آپ پرینکا گاندھی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی نہرو کے جو گرینڈ ڈاٹر اینڈ گرینڈ اسے کہتے ہیں ڈاٹر اور گرینڈ سن ہے، وہ اس میں شامل ہیں۔ مودی سرکار شرم کرو، شرم کرو، شرم کرو، विदेश मंत्रालय शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। سیپریٹ نوٹ، راہل گاندھی نے نریندر مودی پہ یہ بھی الزام لگایا کہ مودی نے اپنے فارن منسٹر ایس جے شنکر کو ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن کے بہانے 20-21 تاریخ کو واشنگٹن بھیجا تاکہ مودی کے لیے ایک سمٹ میٹنگ کا انویٹیشن جو ہے وہ حاصل کر لیں۔ یہ الزام ویسے صحیح نہیں ہے، اور نریندر مودی کو اس پہ یقینی طور پہ بڑا صحیح قسم کا غصہ آیا ہے، اور انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس ملک میں جو بھی اپنے آپ کو زیادہ سمارٹ اور عقل مند ثابت کرنا چاہتا ہے یا زیادہ سیریس شو کرنا شروع کرتا ہے، وہ فورن پالیسی کے اوپر سٹیٹمنٹس دینا شروع کرتا ہے۔ اگر فورن پالیسی کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ پہلے بروس رائڈل کی کتاب JFK's Forgotten Wars جو ہے وہ پڑھ لو۔ پتہ نہیں نریندر مودی صاحب نے خود پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، لیکن ان کے ساتھ بہت ہی سمارٹ قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے سب چیزیں دنیا کی پڑھی ہوئی ہیں، تو وہاں سے انہوں نے ان کو بتا دیا ہوگا۔ کیونکہ یہ جو کتاب ہے بروس رائڈل کی، آپ سے بہت سال پہلے پبلش ہوئی تھی، اس کو ہم نے کئی دفعہ اپنے ٹی وی پروگرامز میں ڈسکس کیا ہے۔ اس کتاب کی سگنیفیکنس یہ ہے، JFK's Forgotten Wars یعنی جان ایف کینیڈی کی Forgotten Wars، کہ اس میں بروس رائڈل یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک پریشان پنڈت جواہر لال نہرو، جو ہندوستان کے پرائم منسٹر تھے 1962-63 میں، جب چین کے ہاتھوں ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا یہیں پہ جو کانفلکٹ تھا لداخ کے اوپر، تو کیسے پنڈت جواہر لال نہرو نے JFK کی گورنمنٹ کی مدد سیکھی چین کے خلاف اور پاکستان کو روکنے کے لیے اس جنگ میں، بیکاز چینیوں نے پاکستان کو انڈیکیٹ کیا تھا پریزیڈنٹ ایوب خان کو کہ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، کشمیر میں آپ فوج کشی کر سکتے ہیں، یعنی جو چیز آپ نے 1965 میں بعد میں جا کے کی وہ آپ 62 میں کر سکتے تھے، لیکن امریکہ کے اثر و رسوخ اور دباؤ میں پریزیڈنٹ ایوب اور پاکستان کو یہ یقین دلایا گیا کہ آپ کو کشمیر پہ ایک سبسٹینٹو ڈائلاگ جو ہے ہم آفر کریں گے، جس کے نتیجے میں بھٹو سوارن سنگھ ٹاکس جو ہیں ہوئی تھیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے بروس رائڈل کی کتاب میں لکھا ہوا، بعد میں ہندوستانی جو ہے وہ مکر گئے اس میں سے، تو نے کہا کہ دیکھو کس طرح سے پنڈت نہرو جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے جا کے انہوں نے ہاتھ جوڑے یا امریکہ سے انہوں نے مدد مانگی، یہ انہوں نے آگے سے ان کو سنائی ہے۔ بہرحال ابھی آگے چلتا ہے ذرا بنگلہ دیش۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں بنگلہ دیش میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جہاں سٹوڈنٹس نے اور کراؤڈز نے شیخ حسینہ اور ان کے والد صاحب کی جو انسیسٹرل بلڈنگ تھی، جو اب ایک میوزیم میں بدل دی گئی تھی دھان منڈی میں، شیخ مجیب کی جو بلڈنگ تھی، روایتی بلڈنگ تھی ان کی، اسے انہوں نے گرا کے ایکسکیویٹرز کے ذریعے، کرینز کے ذریعے گرا کے ڈیمولش کر دیا۔ یہ اتنی عجیب و غریب چیز انہوں نے کیوں کی ہے؟ بیکاز ان اسٹوڈنٹس لیڈرز نے شیخ حسینہ کو یہ وارن کیا تھا کہ وہ جو تقریر کرنے لگی ہیں بنگلہ دیش کے اوپر، وہ تقریر نہ کریں جو ان کی سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی، لیکن شیخ حسینہ جب نہیں رکی تو انہوں نے ایکسکیویٹر تو کرین لا کے ان کی وہ بلڈنگ جو ہے وہ گرا دی ہے۔ اس کی بہت سی فوٹیج اور تصویریں شصیریں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ شیخ حسینہ نے ہندوستان میں، وہ ایگزائل میں ہیں، وہاں پہ ان کو اسائلم دیا گیا ہے، وہاں سے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن بہت عرصے تک وہ وہاں خاموش رہیں، وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہیں تھیں، اس قسم کی تقریریں بھی انہوں نے کم ہی کی ہیں۔
اس سٹیج پہ جو انہوں نے تقریر کی ہے اس کو کچھ ہلکے کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک پرمیشن دی گئی ہے، انہیں ایک لانچ کیا گیا ہے تاکہ وہ ایک براڈر ویزیبلٹی اختیار کریں ایک ایسی سٹیج پہ جب نریندر مودی امریکہ جارج واشنگٹن میں آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے۔ اور اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ، نریندر مودی کی حکومت میں کو یہ شک ہے کہ بنگلہ دیش میں جو بھی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہوئی ہے، جو بنگلہ دیش جو ہندوستان کا ایک زون آف انفلوئنس تھا، اسے ہندوستان سے چھینا گیا ہے، اور جو کچھ وہاں ہوا ہے وہ نیچرل اور قدرتی نہیں ہے، اور انہیں شک ہے کہ ISI اور CIA نے مل کے یہ کیا ہے۔ جب یہ کچھ ہوا تھا بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی تھی تو ہندوستانی کامنٹیٹرز اور گورنمنٹ کے اس قسم کے کامنٹس بھی چھپے تھے مختلف پبلیکیشنز میں ویسٹ میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ اور ہندوستان واقعی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں تو پھر آپ کو ہمارے اسٹریٹجک کنسرنز اور زونز جو ہیں، جیسے بنگلہ دیش ہمارا ایریا آف اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، تو اس کو بھی آپ کو خاطر میں کنسیڈریشن میں رکھنا پڑے گا۔ تو جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ جب ان کی ٹیم یہاں پہ نریندر مودی کی آئے گی اور ان کی امریکن ٹیم کے ساتھ ملاقات ہوگی تو ان کا ایک امپورٹنٹ بلٹ پوائنٹ جس کو ڈکلیئر تو نہیں کیا جائے گا، ہمیں ویسے پتہ چل جائے گا، ہم تو واشنگٹن میں، وہ بنگلہ دیش بھی ہوگا۔ جہاں پاکستان ایریا آف کنسرن ہے وہاں بنگلہ دیش بھی ایریا آف کنسرن ہے۔ اب آئیں پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف چلنے سے پہلے تھوڑا سا ذکر جو ہے پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ، اہم اور معزز شخصیت پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا ہو جائے۔ جنرل صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں وہ ایک بہت ہی سیریس قسم کی شخصیت ہیں، سنجیدہ شخصیت ہیں، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں میں انہوں نے لطیفے بھی سنائے بہت سے حیران کن۔ وہ مظفر آباد میں تھے، کشمیر ڈے کے حوالے سے وہاں پر ایک سینئر سٹیزن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کشمیری لوگوں کے ساتھ ہیں، 3 جنگیں ہم ہندوستان سے لڑ چکے ہیں کشمیر کی خاطر، ہم 10 جنگیں بھی ہندوستان سے لڑ سکتے ہیں، اور ہندوستان کی ٹیکنالوجیکل جو سپیریورٹی ہے یا اس کے ویپنز ہیں، ہم اس سے ڈرتے ورتے بالکل بھی نہیں ہیں۔ پتہ یہ چلا ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے، جو آڈینس تھے، ان کو ISI نے بتایا ہوا تھا کہ یہاں پہ ہنسنا جو ہے وہ منع ہے، ورنہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اسی 24 گھنٹے میں KP پروونس میں کڑک میں ملیٹنٹس نے خوفناک حملہ کیا ہے پولیس کی پوسٹ پہ۔ 3 تو پولیس آفیسر جو ہیں وہاں پہ جاں بحق ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں پہ زخمی ہیں، اور انہی چند دنوں میں بلوچستان میں قلات میں اسے کہتے ہیں جو جھڑپیں ہوئی ہیں ملیٹنٹس کے ساتھ، وہاں پر 18 جو سیکیورٹی پیراملٹریز کے جوان ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے جو ہیں وہاں پہ زخمی۔ لیکن جنرل صاحب نے صرف بہادری کی باتیں نہیں کی، جنرل صاحب نے کچھ اور بھی ایفیشنسی کی بات کی، بڑی انٹرسٹنگ قسم کی۔ جنرل صاحب نے کہا کہ پاکستان نے انڈر ہز لیڈرشپ اتنی زیادہ اکنامک پروگرس کی ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک بھی حیران ہے، ششدر رہ گئے ہیں اس پروگرس کے اوپر۔ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات بدل جائیں گے۔ انہوں نے اپنے سامعین کو یہ بھی بتایا کہ پاکستان پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے پاس $48 بلین کی گیس پائپ لائن سٹرکچر، صرف گیس نہیں ہے لیکن $48 بلین کا گیس سٹرکچر ہے ہمارے پاس، اور $7 ٹریلین کے ہمارے پاس ورتھ کے 7 ٹریلین یعنی 7 کھرب ڈالر کے ہمارے پاس منرل ریسورسز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کو ہمیں کیسے نکالنا ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے انگریزی کے اخبارات میں بار بار خبر لگ رہی ہے کہ USAID نے جو پیسے بند کر دیے ہیں، پاکستان کے پیسے تو انہوں نے ساری دنیا کے بند کر دیے ہیں، پتہ نہیں باقی دنیا میں بھی اس طرح کا کوہرام بچا ہوا ہے کہ نہیں، اور یہ صرف 90 دن کے لیے انٹرم بند ہوئے ہیں، ابھی اس کا ریویو ہو رہا ہے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ بار بار خبر چھپ رہی ہے کہ اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے، 60 کے قریب ہیلتھ فیسلٹیز بند ہو جائیں گی، ملینز لوگ افیکٹ ہو جائیں گے انکلوڈنگ دی افغان ریفیوجیز۔ تو پتہ نہیں یہ آپس میں ڈسکنیکٹ سا نظر آ رہا ہے۔ اب آئیں پاکستان تحریک انصاف کے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کی طرف، جہاں شاہد خاقان عباسی صاحب کو رضامند کر لیا گیا ہے کہ وہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس جو ہے اس کو ہیڈ کریں گے۔ اس حوالے سے ایک کمیٹی بنے گی، اور وہ کمیٹی ابھی بنی نہیں ہے لیکن اس کمیٹی کو وہ ہیڈ کریں گے، اور باقی تمام جو پارٹیز ہیں اپوزیشن کی اور مختلف جو گروپس ہیں ان کو لے کر وہ چلیں گے، ان کو وہ کوآرڈینیٹ کریں گے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج کے دن میں، یہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں بنی گالہ میں اسد کیسر صاحب کی ریزیڈنس کے اوپر ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی۔ ہم تو آج تک یہی سمجھتے تھے کہ بنی گالہ میں عمران خان اور علیمہ اور کچھ اور قصوریز والے رہتے ہیں، یہ نہیں پتا تھا کہ اسد کیسر صاحب کی بھی یہاں پہ رہائش گاہ ہے۔ بل اس میٹنگ کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ اس میں اٹینڈنس تھی۔ اس میں آف کورس شاہد خاقان عباسی تو تھے ہی، پاکستان پیپلز پارٹی سے الگ ہونے والے مصطفیٰ نواز کھوکر بھی وہاں پر تھے، سینیٹر مصطفیٰ کھوکر۔ اس کے علاوہ یہاں پر
دی انٹرسٹنگ تھنگ، اٹس اے بگ تھنگ، وہاں پہ مولانا فضل الرحمان بھی تھے اس میٹنگ کے اندر، یہاں پر محمود خان اچکزئی بھی تھے اس میٹنگ میں، یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا بھی تھے اس میٹنگ میں، یہاں پہ علامہ راجہ ناصر عباس بھی تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ تو تھی ہی، ریپرزینٹڈ بائی عمر ایوب اینڈ آل دیٹ۔ یہاں جو فیصلے ہوئے وہ بھی سگنیفیکنٹ ہیں کہ جب کمیٹی بن جائے گی تو یہ ڈیمانڈ کریں گے شہباز شریف کی حکومت سے کہ آپ استعفے دیں اور آپ پاکستان کے اندر ایک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے اوپر ہم پوری ہماری تو سپورٹ دیں گے پاکستان کے جرنلسٹ کو اس کے خلاف، اور وکلا کو ہم سپورٹ پرووائڈ کریں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججز کو امپورٹ کر کے لگایا گیا ہے۔ یہ ویسے کلیئر نہیں ہے کہ ان کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ یہ وکلا کو اور جو میڈیا ہے اس کو سپورٹ کر سکیں گے۔ اچھا، اب دوسری طرف اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ پشاور کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے ثوابی کے جلسے کے حوالے سے اپنا مسل ایکسرسائز کرنا شروع کیا ہے، اس کی انہوں نے ایک نیٹ پریکٹس شروع کر دی ہے جیسے کرکٹ کے میچ کی آپ کرتے ہیں، اور پشاور کے اندر ایک ریلی ہوئی، ریلی سے جنید اکبر خان صاحب نے خطاب بھی کیا ہے، خطاب ان کا خاصا جوشیلا ہے، بہت جذباتی طریقے سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل میں ان کی تقریر کی فوٹیج تو آپ کو ملتی ہے لیکن اس میں کوئی جھلکیاں نہیں ہیں کراؤڈ کی، اور میڈیا کی سائنس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کراؤڈ کوئی بہت امپریسو نہ ہو تو آپ کراؤڈ نہیں دکھاتے، تو کراؤڈ انہوں نے دکھایا نہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کراؤڈ کتنا بڑا تھا، یہ کراؤڈ کس قسم کا تھا، کیونکہ جو ریلی کی انہوں نے ایک موٹر سائیکلز کی ریلی پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل کے اوپر اس کی فوٹیج ہے، وہ ریلی تو خاصی ان امپریسو ہے پشاور جیسے شہر میں۔ اگر ایسی ریلی لاہور میں ہوتی تو چلیں آپ کہتے کہ خطرہ تھا، لیکن پشاور کے اندر 100 موٹر سائیکلز کے ساتھ اگر ایک ریلی نکلی ہے تو یہ خاصی ان امپریسو قسم کی چیز ہے، اینڈ دیٹ ڈزنٹ لک ویری گڈ۔ اب اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میرے کانوں میں یہ بات پڑی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا کانفلکٹ بھی، فی الحال چھوٹا تو نہیں، خاصا امپورٹنٹ کانفلکٹ بھی اس سٹیج پہ ہو سکتا ہے، اور وہ کانفلکٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور، جو اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کے سیاسی صدر بھی تھے اور اس کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے صوبے کے، ان کو جب عمران خان نے ان کی ایک پوزیشن سے ہٹا دیا گیا ہے، اور کہا تو یہی ہے، سلمان اکرم راجہ نے اور جنید اکبر بھی یہی کہتے ہیں کہ ظاہر علی امین گنڈاپور ہی چاہتے تھے، ان کی خواہش پہ یہ ہوا ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ نیوٹرل اینالسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ علی امین گنڈاپور کو کرٹیسائز کیا گیا۔ تو علی امین گنڈاپور کیا کوآپریٹ کریں گے جنید اکبر خان کے ساتھ ثوابی کو اور اس کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے؟ اور اس سوال کی اہمیت یہ ہے کہ بہرحال جو انتظامیہ ہوتی ہے، چیف منسٹر، اس کا آفس اور اس کی پولیٹیکل پاور اور اس کا انفلوئنس اور اس کی ریسورسز جو ہیں وہ کراؤڈ موبلائزیشن کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ کیا علی امین گنڈاپور یہ چاہیں گے کہ جس شخص کو سیاسی طور پہ ان کے سامنے عمران خان نے کھڑا کیا ہے وہ خود سے تن تنہا اپنی صلاحیت قابلیت سے بہت بڑا کراؤڈ، جس طرح کہ علی امین گنڈاپور نے خود کھڑا کیا تھا، موبلائزیشن کی تھی، اس طرح کی اس سے بڑی موبلائزیشن کر کے دکھائے خیبر پختونخوا سے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ علی امین گنڈاپور کے جو سپورٹر ہیں جناب مروت صاحب، وہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے جتنا کام کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے، اپنی زمینیں، اپنی جائیداد انہوں نے بیچ دی، اپنا خرچہ کیا، ان کے اور بھی سپورٹر یہ کہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی ایک ایموشنل ایگو اس کے ساتھ انوالو ہے، اور اس وقت ان کی بڑی ایگو کی سیٹسفیکشن بھی ہو رہی ہے۔ وہ ایک کلائمیٹ کی انوائرمنٹ کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر ایک امپورٹنٹ کانفرنس جو کہ ڈان نیوز نے، ڈان اخبار نے منعقد کی ہے، وہاں حکومت ان کو بہت زیادہ عزت وغیرہ دے رہی ہے۔ کیا وہ چاہیں گے کہ جنید اکبر انہیں آؤٹ پرفارم کر کے، آؤٹ شائن کر کے دکھائیں 8 فروری کو؟ یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے جس کا حل، جواب جو ہے وہ اگلے 36 اور 48 گھنٹے میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔